اگلی بات جس کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے وہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم قرآن پڑھنے لگیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کریں آپ، یا جب ہم قرآن پڑھ چکیں تو پھر آپ ہمارے قرآن پڑھنے کی پیروی کریں۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی ہماری بات ہو چکی کہ پیروی سے مراد ابن عباس نے فرمایا غور سے سنیں خاموش رہیں۔ اب پیروی کریں میں دو چیزیں آ گئیں کہ جب ہم قرآن پڑھ چکیں یا ہم قرآن پڑھنے لگیں تو پھر آپ ہمارے پڑھنے کی پیروی کریں۔ پیروی میں آ گیا خاموش رہنا۔ ایک پیروی تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہوں، یعنی جبریل امین پڑھ رہے ہوں، کیونکہ جبریل امین کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا قرار دیا، یہ نقطے انشاءاللہ ہم بعد میں ضرور بیان کریں گے۔ ایک پیروی تو یہ کہ جبریل پڑھتے جائیں، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، اس سے تو آپ کو روک دیا گیا، تو لامالہ یہ پیروی تو مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری پیروی یہ کہ جبریل امین پڑھیں آپ خاموش رہیں، لا محالہ یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری پیروی بھی مراد ہے، کیا؟ جب ہم پڑھنے لگیں تو پھر ہماری آپ پڑھنے کی پیروی کریں۔ پیروی میں ایک تو یہ آ گیا خاموش رہیں، اور دوسری بات کیا آ گئی؟ پڑھنے کی پیروی کریں، جیسا ہم نے پڑھا ویسے ہی پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ایک لفظ کو اور پڑھیں، حمزہ کو عین پڑھتے ہیں، عین کو حمزہ پڑھ دیں، زا کو زا پڑھ دیں، واد کو زا پڑھ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہا کو ہا پڑھ دیں، ہا کو ہا پڑھ دیں، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ محض عربی بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو ہماری زبان نہ ہونے کی وجہ سے عجمی غلطیاں کرتے ہیں، حالانکہ اصل زبان تو خیر ہماری عربی ہے۔ خیر یہ ایک الگ داستان ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو پیروی کرنے میں تین چیزیں آ سکتی تھی۔ ایک چیز یہ کہ جبرائیل امین پڑھ رہے ہوں ساتھ ساتھ آپ پڑھیں، یہ تو مراد ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس سے آپ کو روک دیا گیا تھا۔ پیروی کرنے سے دوسری مراد کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو خاموش، جبرائیل پڑھ رہے ہوں تو آپ خاموش رہیں، یہ مراد ہے۔ اور پیروی کرنے سے تیسری مراد کہ جیسے پڑھا گیا ویسے ہی پڑھیں آپ، یہ بھی مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کی بھی تھوڑی سی تشریح ہو گئی۔